ناظرین، آج آداب گفتگو اور فضول گوئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جہاں آداب گفتگو کا پیش نظر رہنا بہت ضروری ہے، وہاں الفاظ کا چناؤ ہماری گفتگو کو کتنا معنی خیز کر دیتا ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات جاننے کی ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں ہمارے ہر عمل کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، بالکل، اور ہم اپنے ہر عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ اور پھر دین نے ہماری تربیت کی ہے، ہر معاملے میں تربیت کی ہے۔ تو یہ جو زبان ہے، جہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کا ذائقہ چکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، وہیں زندگی کا ذائقہ تبدیل کرنے کے اندر اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس زبان سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس کی بہت زیادہ حفاظت کا حکم بھی دیا گیا۔ تو جہاں الفاظ کی چناؤ کا تعلق ہے جہاں تک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں گفتگو کے حوالے سے جہاں آیات بینات آئیں، جس طرح قبلہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے قول کے حوالے سے، وہیں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید یعنی سیدھی بات کریں۔ الفاظ کے چناؤ میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ سیدھے ہونے چاہیے، یعنی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے والے تک آسانی سے پہنچا سکے۔ اس کے اندر بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر ایسے مشکل الفاظ نہ ہونے چاہیے جو سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے اور جو گفتگو کرنے کا انداز سکھایا وہ ٹو دی پوائنٹ ہے، اس میں زیادہ کلام نہیں کرنا ہے، چونکہ جتنا زیادہ کلام ہوگا، جتنی زیادہ گفتگو ہوگی، اتنی زیادہ غلطیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جتنا زیادہ کلام ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو اس لیے الفاظ کی چناؤ میں اس طرف دھیان رکھیے کہ کم الفاظ ہوں اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ سامنے والے تک پہنچ جائے۔ ویسے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ مختصر کلمات، لیکن وہ اتنی جامعیت کے ساتھ کہ آج اس کے اوپر باقاعدہ شروحات لکھی جاتی ہیں، ایک حدیث مبارکہ پہ کئی گھنٹے کا کلام کیے جاتے ہیں، ایسی پرتوں سے کھلتی نظر آتی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ خاص طور پہ چونکہ ہمارا تعلق بحیثیت مسلمان دین سکھانے کے ساتھ بھی ہے، تو جب دین سکھانے کی بات آئے تو اس کے اندر بھی ملمہ نہ ہو، اس کے اندر بھی بناوٹ نہ ہو، بلکہ سادے انداز میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچا دیا جائے۔ دوسری ہماری کیفیت سوسائٹی کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کی ہے، تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہو تو اس گفتگو کے اندر بھی ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو جس نوعیت کا سوال ہے اسی نوعیت کا جواب، تاکہ سامنے والے کو اس کے سوال کا تشفی بخش جواب مل جائے۔ دوسرا، کبھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو سوال بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ آپ آخر پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، اس سوال کی مزید وضاحت در وضاحت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ روب جمانے کے لیے، کسی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، یا اپنی پوزیشن کو جتانے کے لیے ہم کچھ اس طرح کی کلمات استعمال کر جاتے ہیں جس سے ہم اپنی بات سمجھا بھی نہیں پاتے، پہنچا بھی نہیں پاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو الفاظ کی چناؤ کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور جس طرح الفاظ کا چناؤ، لب و لہجہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے، اسی کیفیت میں اپنی گفتگو کو ڈھالیں، چونکہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے فرمان کے مطابق جنت بھی مل سکتی ہے، اور اگر اس کا خیال نہ کیا گیا تو جہنم کے عذاب کے حقدار بھی ٹھہر سکتے ہیں۔